آج الحمدللہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اسی عرف عام میں 10 محرم کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہمارے ہاں عاشوراء کی ایک پہچان الگ تھلگ ہو گئی ہے، ورنہ عاشوراء کا جو دن ہے، 10 محرم کا جو دن ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی منایا جاتا تھا۔ اس کی فضیلت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا ثانیہ ہے کہ اس نے اس کی اس پچھلی فضیلت کو بلا ہی دیا لوگوں سے۔ اب لوگ صرف آپ کا یوم شہادت ہی مناتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مسجد میں روزانہ کی بنا پر بعد از نماز عشاء محرم کی محافل کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے شب عاشوراء کا بھی انعقاد ہوتا ہے۔ تو آج کے دن جو ہے، عاشوراء کے دن کے کچھ فضائل جو ہے، جو کتب احادیث وغیرہ اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ روضہ ریاحین میں ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں رے میں ایک قاضی تھا۔ رے یہ ایران کا ایک قدیم شہر ہے جو تہران کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، بہت قدیم شہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں بھی اس کا نام رے ہی تھا۔ بڑا قدیم شہر ہے۔ وہاں ایک قاضی تھا۔ عاشوراء کے دن، 10 محرم کے دن، اس کے پاس ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے کہا کہ میں بہت عیالدار ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میری کفالت میں جتنے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں فقیر تنگ دست نادار انسان ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے، مجھے 10 سیر روٹیاں، 5 سیر گوشت اور 2 درہم دے دیجئے۔ تو قاضی نے کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد آنا۔ وہ بیچارہ چلا گیا، ظہر کی نماز کے بعد آیا۔ تو قاضی نے کوئی اہتمام کیا نہیں تھا، تو قاضی نے کہا کہ عصر کے بعد آنا۔ وہ پھر واپس چلا گیا، عصر کی نماز کے بعد پھر آیا۔ قاضی نے پھر کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا تھا، وہ بیچارہ رنجیدہ پریشان وہاں سے واپس چلا گیا۔ واپس ایک عیسائی کے پاس جا پہنچا، ایک نصرانی کے پاس۔ اس سے جا کر اپنا دکھڑا سنایا اور کہنے لگا تمہیں عاشوراء کے دن کا واسطہ ہے، اس مقدس دن کا واسطہ ہے، میری مدد کر دیجئے، میں بڑا غریب اور نادار انسان ہوں، گھر میں کھانے پینے والے افراد بہت زیادہ ہیں۔ اس نصرانی نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا عاشوراء کا دن ہے اور اس کی یہ فضائل ہیں۔ کچھ فضائل بھی بیان کیے 10 محرم کے، عاشوراء کے دن کے۔ تو اس قاضی نے، اس نصرانی نے کہا کہ تم نے بڑے مقدس دن کا واسطہ دیا ہے، مجھے تم اپنی حاجت بتاؤ۔ اس نے یہی 10 سیر روٹیاں، 5 سیر گوشت اور 2 درہم بتائے۔ اس نصرانی نے اس دن کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس دن کی قدر کرتے ہوئے، اس نے 10 سیر روٹیوں کے بجائے اسے 100 بوری گندم عطا کی۔ سبحان اللہ، 100 بوری گندم۔ 5 سیر گوشت کے بجائے اسے 2.5 من گوشت عطا فرمایا۔ سبحان، 2.5 من گوشت، اور 2 درہم کے بجائے 20 درہم اسے دیے۔ اور اس نادار اور فقیر سے کہا کہ اس دن کے مقدس دن کے واسطے سے یہ تمہارے لیے ہر مہینہ مقرر ہے، تم آ کے لے جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل میں عاشوراء کے دن کی اتنی عظمت بیٹھی، اس نصرانی کے دل میں۔ وہ گندم، گوشت، درہم لے کے چلا گیا۔ رات کو وہ جو قاضی صاحب تھے جن کے پاس یہ پہلے فقیر گیا تھا،
قاضی صاحب نے رات کو خواب دیکھا، کوئی پکارنے والا پکار کر اسے کہہ رہا تھا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اسے 2 محل نظر آئے، ایک سونے کا بنا ہوا تھا، ایک چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس قاضی نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تمہارے ہوتے اگر تم اس فقیر کی مدد کرتے، لیکن تم نے اس فقیر کی مدد نہیں کی تو اب یہ تمہارے نہیں، یہ فلان نصرانی کے ہیں۔ قاضی بڑا پریشان ہوا، صبح اٹھا، ڈھونڈ تلاش کرتے ہوئے اس نصرانی کے پاس پہنچا اور جا کر اس سے ملا، اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کل تم نے کون سی نیکی کی تھی؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، 2 محل دیکھے ہیں اور وہ تمہارے لیے بنے ہوئے دیکھیں، بتاؤ کل تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا اس طرح ایک فقیر میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ حاجت پیش کی تھی تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ اس نے کہا وہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، ایسا کرو تم نے جو کل نیکی کی تھی نا، وہ 1,00,000 درہم مجھ سے لے لو، وہ نیکی مجھ پر بھیج دو، وہ نیکی مجھ پر بھیج دو۔ اس نصرانی نے کہا جب میرے رب نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، تم 1,00,000 درہم نہیں، تم ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے لے آؤ نا، میں اس کے بدلے میں بھی وہ نیکی نہیں دوں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اللہ کے دنوں کی قدر کریں گے، رب آپ کو عظمت عطا فرمائے گا، شان عطا فرمائے گا، شوکت عطا فرمائے گا، ہیں جی؟ سبحان اللہ۔ پہلے بھی وہ کسی فقیر کسی کے پاس تو گیا تھا، اس نے اسے خالی ہاتھ لوٹایا۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا جی کب قسمت آپ کے دروازے پہ دستک دے دے، ہمیشہ تیار رہا کریں، رب سے دعا کیا کریں کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو اس سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، ویسے ہی کوئی سائل وہ بھیج دے، اس نے نوازا ہو ہمیں تو کسی بندے کو بھیج دے کہ جا بندے میں نے اتنا عرصہ اس کو کھلایا پلایا، آج تھوڑا سا اس سے لے کر تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ نصرانی نے عاشورہ کے دن کی قدر کی، فقیر کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں 2 محل بھی بنا ڈالے اور اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وہ محل ملتے ہی ایمان کی دولت کے بدلے میں، ایمان کی دولت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے جی، سبحان اللہ۔ تو عاشورہ کی یہ تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ اسلام میں عاشورہ کے روزے کا تصور کب پیدا ہوا، اس کی شان اور عظمت کب ظاہر ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھا کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور اس 10 محرم کو بڑی آن بان شان کے ساتھ مناتے ہیں۔ خیبر کے یہودی اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے، بچوں کو اچھے اچھے صاف ستھرے نئے نئے کپڑے پہناتے، خواتین کو پہناتے، ہار سنگار کرواتے، جس طرح ہم عید مناتے ہیں وہ بھی عاشورہ کے دن عید منایا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے یہودیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، ھذا الیوم الذی اظفر اللہ فیہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کیسی کامیابی؟ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تعظیم اللہ، ہم اس دن کی وجہ سے، اس دن کی تعظیم کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نحن اولا بموسیٰ منکم ثم امر بصومہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے حقدار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نعمت عطا فرمائی کہ فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، اس کی قوم کو، اس کی فوج جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، ان سب کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔
اسی وجہ سے 10 محرم کا دن یہودیوں میں منایا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ کے حقدار تم سے زیادہ ہم ہیں، روزہ ہم رکھیں گے، دن ہم منائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم کے روزے کا آغاز یوں ہوا تھا، یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، عرض کی یا رسول اللہ یہ 10 محرم کا دن ایسا دن ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعَ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو تعظیم میں ہم دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جب اگلا سال آئے گا نا تو اگلے سال 10 محرم کو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے۔ سبحان اللہ، 9 محرم کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاشورہ کے دن سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی 10 محرم کا روزہ تو رکھتے ہیں، ساتھ ہی 9 محرم کا یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور یہودیوں کی مخالفت کریں۔ سبحان اللہ، عبادت ہے عبادت، روزہ رکھنا۔ یہودیوں کی اطاعت یا اتباع کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا تھا، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہود و نصارہ چونکہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، ہم بھی ایک دن روزہ رکھیں تو ان سے مشابہت بنتی ہے، لہٰذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو، وہ ایک رکھتے ہیں تم 2 روزے رکھ کے ان کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ کیا اس میں ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ اگر عبادت میں بھی ہم نے اتنا فرق کرنا ہے کہ یہودیوں سے الگ ہماری ایک امتیازی شان ہو، تو جو لباس ہم پہنتے ہیں، جو معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہم دیگر اعمال کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ یہ ہے میں مسلمان ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، میں اس کے بدلے میں یہ کروں گا جو میرا دین کہتا ہے۔ ہمیں تو ایسا مسلمان ہونا چاہیے نا، ہر بات میں ان کی نکالی، ہر بات میں ان کی نکالی۔ یوں حقیقت اب یہاں تک جا پہنچی ہے کہ مسلمان اپنی شان ہی کھو بیٹھے، اپنی قدر و منزلت ہی کھو بیٹھے۔ ظاہر ہے جب دوسروں کو دیکھ کے ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہماری کون سی امتیازی شان باقی بچے گی؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ اپنا ایک نشان، اپنی ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں عاشورہ کا روزہ جو تھا 10 محرم کا، مدینہ المنورہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا، لیکن بعد میں ہوا یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم میں سے جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اختیار عطا فرما دیا، چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کوئی رکھے گا تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی رکھ لے، ویسے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 4 کام ایسے تھے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ فرمایا صیام عاشورہ، 10 محرم کا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رکھتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر فرمایا والعشر، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا روزہ۔ عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو کہا گیا، لیکن 10ویں کا روزہ رکھنا ناجائز ہے،
10 محرم کا روزہ 10 ذی الحج کا روزہ، چونکہ وہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ 1 سے 9 ذی الحج تک روزے رکھ سکتے ہیں، تو عشرہ سے مراد پہلے 9 دن ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر فرمایا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ایام 20 کے روزے تھے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے 3 روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں رکھتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے گا، ہر مہینے 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا ثواب عطا فرمائے گا، پورے سال کے روزوں کا۔ سبحان اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی 3 کام یہ۔ چوتھا کام ورکعتین قبل الغداۃ، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 کام نہیں چھوڑے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے رہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو اعمال ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے اجر بھی بڑا رکھا ہے، بے شمار ثواب بھی رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشورہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 محرم کا روزہ رکھیں، 10 محرم سے پہلے جتنے بھی پورے سال کے دن گزرے ہیں، اللہ کے فضل سے اس ایک روزے کی برکت سے آپ کے سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر ایک دن کا روزہ رکھنے سے نا ہماری زندگی کے گناہ دھل کے ہمارا دامن گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، تو وہ ایک دن کی مشقت اٹھانا ہمارے لیے دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ ایک دن بھوکا پیاسا رہنے سے ساری زندگیوں کے عیاشیوں پہ پردہ پڑ جائے، کتنی اچھی بات ہے۔ وہ جو زندگی کے گناہ تھے، جنہوں نے دامن سیاہ کیا ہوا تھا، روزہ رکھ کے انہیں دھو کے صاف کر ڈالیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ غنیات الطالبین جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کتاب میں ایک روایت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ اس میں عاشورہ کے روزے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عاشورہ من المحرم اوتی ثواب 10,000 ملک، جو شخص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹی کی نیکی کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں عبادتوں کا ثواب عطا فرما دے، وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں ساری زندگی کے گناہ مٹا کر ان کے بدلے نیکیاں لکھ دیں۔ وہ کریم ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَىٰ مِنَ الْمُحَرَّمِ أُوتِيَ ثَوَابُ 10,000 شَهِيدٍ، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہیدوں کا ثواب ملے گا، ان کا درجہ نہیں ملے گا، ثواب کے انبار لگ جائیں گے۔ شہید کا درجہ ایک الگ چیز ہے، اس کو جو نیکیاں ملتی ہیں اس کے برابر نیکیاں مل جانا، ثواب مل جانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے 10,000 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ وَثَوَابُ 10,000 حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ، سبحان اللہ، 10,000 حاجیوں کا اور 10,000 عمرہ کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے سے۔ پھر فرمایا وَمَن مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ يَوْمَ عَاشُورَىٰ، اور جو شخص 10 محرم کے دن
کسی غریب فقیر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، رفع اللہ تعالی لہو بکل شعرۃ علی راسہ درجۃ فی الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کے سر پہ جتنے بال ہیں، جو بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ثواب ملے گا، اللہ جنت میں درجات بلند فرمائے گا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ دل بہت زیادہ سخت ہے، نرم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو علاج بتایا، وہ علاج آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کارآمد ہے اور بڑا ہی آسان علاج ہے۔ یہ وہ علاج ہے، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پورا یورپ آپ کھنگال ڈالیں، دل کی سختی کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، جس طبیب کے پاس ہے وہ آقا دو جہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ علاج کہیں سے نہیں ملے گا۔ آپ کسی کو جا کے کہیں کہ میرے دل کی سختی ہے، نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، عبادت میں لگتا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا علاج بتایا کہ اگر آپ کی امت چاہے تو قیامت تک وہ اپنا علاج کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے بھی نہ تو علاج ملے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں یہ علاج، نہ اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، دل کی سختی ہے، اسے نرم کرنے کا کیا علاج ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کا علاج یہ ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، کوئی بھی غریب مسکین بچہ ہو، شفقت سے، محبت سے، پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، آپ کے دل میں اللہ رقت پیدا کر دے گا، سختی دور فرمائے گا۔ ہاتھ پھیرتے ہی کیا پتہ اگر تھوڑی بہت کوئی گنجائش ہو دل میں، پہلے سے ہی آنسو بھی نکل آتے ہیں غریب مسکین بچے کو دیکھ کے، ایسی رقت طاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا علاج بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی کا بھی درس ملتا ہے۔ یتیم لوگ چونکہ غریب مسکین فقیر بیچارے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ ان کا ایک حق بھی ہے، ہمارے اوپر ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، یہ ان کا ہمارے اوپر ایک قسم کا حق بھی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے ہی کاموں سے الجھے ہوئے نکلتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کے کیا حق حقوق ادا کریں۔ اصل مسلمان تو ہے ہی وہ جو اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں جتا رہتا ہے، اس میں فکر مند رہتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، جس کا جو حق ہے میں ادا کرتا رہوں۔ اصل مسلمان تو ہے ہی وہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ اس کے فضل سے ہی ملتی ہے، اور ملتی بھی ان کو یہ جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے اچھا نیک انسان بننے کی، جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بن جاؤں، مجھے اللہ اور اس کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ جس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے وہی نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، وہی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر رب کریم اسے محبوب بنا بھی لیتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ بندہ مومن فرائض کی ادائیگی کے بعد نفل ادا کرتا رہے، اوپر کے اوور ٹائم لگاتا رہے، اللہ کی عبادت میں اوور ٹائم، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اوپر سے 2 گھنٹے کا اوور ٹائم بھی ہے، یہ الگ پیسے ملیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا فیکٹریوں میں، آفس میں، کارخانوں میں، بھائی ڈیوٹی آپ کی 10 گھنٹے ہے، 2 گھنٹے اوور ٹائم دینا ہوگا، اس کے آپ کو الگ پیسے ملیں گے۔ 30,000 روپے سیلری ملتی ہے، 2 گھنٹے کے الگ، اوپر سے 10,000 اور بھی ملیں گے۔ بندہ خوشی سے اوور ٹائم لگاتا ہے، خوشی اوور ٹائم لگاتا ہے، ان 2 گھنٹوں کے پیسے اوپر ملیں گے۔ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد اوپر کا اوور ٹائم یہ ہے کہ فرض نماز ادا کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نفل بھی ادا کیے جائیں، دن کی 5 نمازیں ادا کی ہیں، اس کے علاوہ رات کے 2 تہجد بھی کم از کم 2 ہی پڑھ لیے جائیں۔ یہ اوور ٹائم ہے اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کی عبادت میں اگر اوور ٹائم لگایا جائے تو رب فرماتا ہے جو بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کرتا ہے، عبادت میں اوور ٹائم لگاتا ہے، فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ اپنے ضروریات پوری کرنے کے علاوہ، اپنے گھر والوں کے حق حقوق پورے کرنے کے علاوہ، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، یہ ہمارا دین میں اوور ٹائم، اس کا ثواب الگ سے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔
اور اس کا نتیجہ اللہ کی محبت، اللہ کا محبوب بننا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے عاشورہ کے دن، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک بال کے بدلے میں جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ دنیا میں آپ دیکھیں نا جی، ایک پلاٹ لیتے ہیں، آج اس سوسائٹی میں ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس سے بڑی اچھی سوسائٹی میں جائیں، اس سے بڑی اچھی سوسائٹی میں جائیں تو مال و دولت اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو جنت میں مقامات بلند ہوتے جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ملتا جائے، اس کے لیے یہ آسان سے اعمال ہیں، کوئی مال و دولت خرچ نہیں کرنا، سیدھے سادے آسان سے اعمال ہیں جو بندہ غریب بھی ادا کر سکتا ہے، امیر بھی ادا کر سکتا ہے، سب کے لیے حساب برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ کام اگر دین میں ایسے ہوتے، اعمال ایسے ہوتے جو صرف امیر ہی کر سکتے ہیں، غریب نہ کر سکتے، تو غریب بیچارہ تو پریشان ہوتا، وہ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول نے دین اسلام میں اعمال ایسے رکھے ہیں، غریب بھی کرے امیر بھی کرے، سب کے لیے ثواب ہی ثواب۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ فَطَرَ مُؤْمِنًا لَيْلَةَ عَاشُورَا فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِيعَ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو عاشورہ کا روزہ افطار کروائے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو روزہ افطار کروایا۔ سبحان اللہ۔ ساری امت کو صرف روزہ ہی افطار نہیں کروایا، پھر فرمایا وَاشْفَعَ بَطُونَهُمْ، اور انہیں شکم سیر کر کے کھانا کھلایا۔ اتنا ثواب جتنا حضور کی امت کو روزہ افطار کروانے کا، ساری امت کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ اگر کوئی افطار کروا دے اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ عاشورہ کے دن کے اتنے فضائل کہاں سے ہو گئے، کیسے ہو گئے۔ وہ رب کریم ہے، چاہے تو اس سے دگنا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ کا حدیث میں ذکر آیا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو بندہ پھر بہت زیادہ کما لے گا، مطلب 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا 1 دفعہ تو جنت میں ایک محل بن جائے گا، تو میرے پاس تو پورا دن پڑا ہوا ہے، میں تو 1 کے بجائے 100 دفعہ پڑھوں، 1000 دفعہ پڑھوں، دن میں پڑھ سکتا ہوں، تو کیا جنت میں اتنے محل مل جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، رب کریم قادر مطلق ہے، طیب ہے، وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے کارخانہ قدرت میں کون سی کمی ہے؟ نیت جتنی اچھی ہو، اخلاص جتنا بندے کے اعمال میں ہو، رب کریم اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ لقد فضل اللہ تعالی یوم عاشورہ علی سائر الایام، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو سارے دنوں پہ فضیلت بخشی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں، خلق اللہ تعالی السماوات فی یوم عاشورہ، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو پیدا کیا، اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جس آگ میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس دن کی فضیلت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کرتے ہوئے اس دن کے واقعات بیان فرمائے کہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے، اس میں یہ واقعات رونما ہوئے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ جس دن کوئی بڑا واقعہ رونما ہو، جس کی عظمت ہو، شان ہو دین اسلام میں، جس دن کوئی بڑا شان اور عظمت والا واقعہ رونما ہو، وہ دن عظیم ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس دن آقا تشریف لائے وہ دن سب دنوں سے عظیم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے دن کی عظمت کس سے بیان کر رہے ہیں؟ واقعات سے ہی بیان کر رہے ہیں، اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، اس وجہ سے عاشورہ کے دن کی فضیلت ہے۔ تو جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب کی شانوں میں بڑی شان پانے والے عظیم نبی، تو آپ کی آمد سے وہ دن جس دن آپ تشریف لائے وہ سب دنوں میں عظیم دن ہو گیا۔ سبحان، یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ ہر سال ربیع الاول 12 ربیع الاول حضور کا یوم پیدائش بڑی آن بان شان سے مناتے ہیں۔ اپنی اپنی محبت کی بات ہے جی، کوئی صرف جشن آزادی مناتا ہے۔ یہ 14 اگست ابھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے 8 9 10 دن کے بعد 14 اگست، جو حضور کا یوم پیدائش نہیں مناتے 14 اگست ضرور مناتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور نے نہیں منایا تو کیا 14 اگست حضور نے منایا تھا؟ نہیں منایا۔ حضور کا دن نہ منانے کے لیے بڑی عجیب دلیل ہے کہ حضور نے نہیں منایا۔ یہ جشن آزادی بھی تو حضور نے نہیں منایا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دن تو پاکستان آزادی نہیں ہوا تھا، یہ تو آزادی 1947 بھی ہوا حضور کے بعد، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ملک آزاد نہیں کیا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری کو مکہ فتح نہیں فرمایا تھا؟ اگلی 9 ہجری میں جشن آزادی منایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ نہیں منایا۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جس کو حضور کا دن منانے کی توفیق نہیں ملتی 14 اگست مناتا رہتا ہے، جس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کا یوم پیدائش منانا چونکہ حضور سے محبت کی دلیل ہے، اس محبت کی بنا پر اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ توفیق بھی رب انہی کو دیتا ہے جن کا ثواب رب قبول کرنا چاہتا ہے، یہ توفیق بھی انہی کو ملتی ہے۔ حدیث شریف لمبی ہے، یہ مزید اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ 10 محرم کے حوالے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اس حدیث کے الفاظ میں بقیہ چھوڑتا ہوں، لمبی ہے، ٹائم ہو چکا ہے، یہ ایک ضروری بات سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام عاشورا فکانما صام السنۃ، جس شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے سارے سال کا روزہ رکھا۔ ومن تصدق فیہ کان کصدقۃ السنۃ، جس شخص نے 10 محرم کو صدقہ خیرات کیا گویا کہ اس نے پورا سال صدقہ خیرات کیا۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں کشادگی کرے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کشادگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آل و عیال کے رزق میں کشادگی کرنا آل سنت کے اندر رائج ہے۔ عام دنوں میں کھانے جیسے تیسے پکتے رہتے ہیں، لیکن 10 محرم کا دن ہوتا ہے، اس دن کھچڑا بناتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، سوئیاں بناتے ہیں، زردہ بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، گھر والوں کو زیادہ قسم کے کھانے بھی کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، بہت بڑے محدث۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا تجربہ کر کے دیکھا ہے، 50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ 10 محرم کے دن صدقہ خیرات زیادہ کیا جائے، 10 محرم کے دن گھر میں زیادہ قسم کے کھانے پکائے جائیں۔ ہمارا 50 سال کا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال رزق میں برکت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہی وجہ ہے کہ اہل سنت 10 محرم الحرام کے دن زیادہ سے زیادہ کھانے پکاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، ہمیں اسلام کا دیا ہوا درس کہ 10 محرم کے دن زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی آنے والے 10 محرم کو ہمیں بھی کثرت سے صدقہ خیرات کرنے اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔